یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں وعظ فرما رہے تھے۔ اللہ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ ایک ابری کرم نے آپ کے سر پر سایہ کر رکھا تھا۔ کلام الہی کی چاشنی اور علم کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ آج روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر صاحب فضیلت کوئی نہیں۔ جب ایک شخص نے عقیدت سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال علم اور توریت کے اسباق کی بنا پر فرمایا، حقیقت میں اپنے سے بلند کسی کو نہیں دیکھتا۔ اسی وقت بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ، ایسا خیال نہ کر، میرے بندوں میں تجھ سے زیادہ علم رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا، ان کے اندر اس پوشیدہ علم کو پانے کی تڑپ جاگی جو ابھی ان کی دسترس سے دور تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ مجمع البحرین کے مقام پر میرا ایک نیک بندہ ہے، اس سے جا کر ملو۔ نشانی یہ بتائی گئی کہ جہاں تمہاری زنبیل میں رکھی مردہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے، وہی ملاقات کی جگہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رفیق سفر یوشع بن نون کے ہمراہ نکل کھڑے ہوئے۔ تپتی دھوپ، لمبا سفر اور تھکن، مگر دل میں ایک ہی لگن تھی کہ اس ہستی تک پہنچنا ہے جس کے پاس اللہ کا خاص علم ہے۔ ایک چٹان کے پاس جب وہ آرام کرنے کے لیے رکے تو اللہ کی قدرت سے وہ نمک لگی مچھلی اچانک زندہ ہو گئی اور پانی میں سرنگ بناتی ہوئی نکل گئی۔ یوشع بن نون یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے، مگر اللہ کی مشیت کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ کچھ آگے جا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید بھوک لگی تو انہوں نے کھانا مانگا۔ تب یوشع نے معذرت کے ساتھ وہ عجیب واقعہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی سے پکار اٹھے، یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ جب وہ واپس پلٹے تو وہاں ایک بزرگ کو پایا جو مجمع البحرین کے قریب عبادت میں غرق تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے سلام کیا اور عرض کی، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ بھلائی کا علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ حضرت خضر نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، کیونکہ میرا کام باطنی ہے اور باطن کا حال جاننا بہت مشکل ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہو گئے کہ جب تک وہ خود کسی بات کا ذکر نہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس سفر کے دوران 3 ایسے لرزہ خیز واقعات پیش آئے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے چین کر دیا۔ حضرت خضر نے ایک غریب کی کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے کہ یہ تو مسافروں کو ڈبونے والی بات ہے۔ حضرت خضر نے ایک لڑکے کو جان سے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دہل گیا اور انہوں نے اسے ایک نامعقول فعل قرار دے کر ٹوکا۔ ایک بستی جہاں کے بخیل لوگوں نے انہیں کھانا تک نہ دیا، وہاں ایک بوسیدہ دیوار کو حضرت خضر نے بغیر کسی مزدوری کے سیدھا کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار پوچھنے پر صبر نہ کر سکے تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے ان رازوں سے پردہ اٹھایا جو اللہ کی طرف سے ان پر عیاں تھے۔ کشتی اس لیے خراب کی تاکہ ظالم بادشاہ اسے چھین نہ سکے اور غریبوں کا روزگار بچا رہے۔ لڑکا اپنے والدین کے لیے وبال بننے والا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ ان نیک والدین کو اس کے بدلے ایسی صالح اولاد دے جس سے 17 پیغمبر پیدا ہوں۔ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ بچے جوان ہو کر اپنا حق حاصل کریں، اس لیے ان کے صالح باپ کی نیکی کی وجہ سے دیوار کو سہارا دے دیا۔ جدائی کے اس رقت آمیز لمحے میں حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، اللہ کے علم کے سامنے میرا اور تمہارا علم ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ پھر انہوں نے نہایت قیمتی نصیحتیں کی، ہمیشہ خوش رہیں اور خوش اخلاق لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ آپ کا وقار قائم رہے، کبھی غرور نہ کریں اور اپنی ہر حاجت صرف اللہ سے مانگیں، خواہ وہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے۔ یہ فرما کر وہ غائب ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔